یہ ہے وہ واقعہ جو اسلامی تاریخ کا سب سے روشن موڑ تھا۔ پہلی وحی کا نزول جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام شروع ہوا۔ عروہ بن زبیر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنی شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے جو بحالت نیند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ چنانچہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر تنہائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہونے لگی اور غار ہیرا میں تنہا رہنے لگے، اور گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہونے سے پہلے وہاں تہنس کرتے، یعنی کئی رات تک عبادت کرتے۔ اس کے لیے توشہ ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پاس واپس آتے اور پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تھے تو حق آیا، آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے پکڑ کر زور سے دبایا، یہاں تک کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر پکڑا اور اتنا زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر پکڑا، زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تیرا رب سب سے بزرگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا اور آپ کا دل کپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کمبل اڑارو، مجھے کمبل اڑارو۔ لوگوں نے آپ کو کمبل اڑاریا، یہاں تک کہ آپ کا ڈر دور ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے سارا واقعہ بیان کر کے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کاماتے ہیں، مہمان کی خدمت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مصیباتیں اٹھاتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وارقہ بن نوفل بن اسد کے پاس گئیں جو ان کے چاچا زد بھائی تھے۔ وہ زمانہ جہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبری کتاب لکھا کرتے تھے، انجیل کو عبری زبان میں لکھتے تھے، بہت بودھے اور اندھے ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا آئے میرے چاچا زد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ وارقہ نے کہا آئے میرے بھتیجے، تم نے کیا دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا سب بیان۔ وارقہ نے کہا یہی وہ ناموس ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکل دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکل دیں گے؟ وارقہ نے کہا ہاں، جو بھی ایسی چیز لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ لیکن زیادہ وقت نہ گزرا کہ وارقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وہی رک گئی۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری وہی رکنے کی حدیث بیان کرتے تھے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے میں جا رہا تھا کہ آسمان سے ایک آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہیرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر رعب طری ہو گیا اور میں واپس لوٹ کر بولا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور لگاتار آنے لگی، اور اس طرح وحی کا سلسلہ شروع ہوا جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی اور روشنی بن کر قائم رہے گا۔